بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس آف کلاس 6، گزشتہ لیکچر میں ہم نے اسلامیات کا باب چہارم اخلاق و آداب کا سبق نمبر 1 پڑھا تھا، جس کا نام تھا طہارت و پاکیزگی۔ آج ہم سبق نمبر 2 شروع کریں گے، جس کا نام ہے صداقت۔ کیا نام ہے؟ صداقت۔ صداقت کسے کہتے ہیں؟ سچائی کو، راست بازی کو۔ صداقت کسے کہتے ہیں؟ سچائی یا راست بازی، سچ بولنا، سیدھے راستے پر رہنا، اسے ہم صداقت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آپ اپنی اسلامیات کی کتاب کھولیں اور کتاب کا صفحہ نمبر 46 کھولیں۔ یہ ہمارے پہلے دن کا کام ہے۔ پہلے دن کا کام ہماری پڑھائی صفحہ نمبر 46 پر۔ جی اسٹوڈنٹس کھول لیے۔ آپ لوگوں کے ہاتھ میں پینسل ہونی چاہیے، آپ کی پوری اسٹیشنری آپ کے پاس ہو، تاکہ پڑھنے کے دوران آپ کو رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور جو مشکل الفاظ میں بورڈ پر لکھوں گی اور ان کے معنی لکھوں گی، وہ آپ نے اپنی بک پر انڈر لائن کر کے لکھتے جانا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس شروع کریں۔ صداقت سے مراد سچائی یا راست بازی ہے۔ ابھی میں نے بتا دیا کہ صداقت سے کیا مراد ہے؟ سچائی اور راست بازی۔ راست بازی کا معنی ہے بالکل سیدھی بات کہنا۔ راست بازی بالکل سیدھی بات کہنا، چاہے اس میں آپ کو تکلیف کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن وہ بات کہنا جو سچ ہے، وہ بات کہنا جو سیدھی ہے، یعنی ایسی بات کہنا جسے کوئی جھٹلا نہ سکے، جسے کوئی منع نہ کر سکے۔ سچا قول و فعل اور درست عمل عین صداقت ہے، یعنی قول بات، فعل کام، اور عمل جو کام ہے اس پر، وہ کام ہم کر رہے ہیں، جو ہم عمل کر رہے ہیں، اگر وہ درست ہے تو وہ صداقت ہے۔ اگر اس میں آپ بات کرتے ہوئے جھوٹ بول جاتے ہیں، یا کوئی کام کرتے ہوئے آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، تو پھر وہ صداقت نہیں ہے۔ صداقت کیا ہے؟ کہ ہمارا قول، فعل اور عمل سچا ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب دیکھیں، ہماری پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق
گزرنی چاہیے تو ہمیں ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ملتی ہے کہ انہوں نے بھی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اسی لیے مکہ مکرمہ والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق یعنی سچ بولنے والا کہہ کر پکارتے تھے. صادق کا کیا معنی ہے؟ سچ بولنے والا. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، یہاں تک کہ جب نبوت کا دعویٰ ہوا، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، تب بھی لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے. تو اسٹوڈنٹس، یہ ان کی ایک زندگی تھی کہ انہوں نے اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ لوگ جو کفار تھے وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لقب دیا کس کا؟ صادق کا. اور صادق کے کیا معنی ہیں؟ سچ بولنے والا. صادق وہ شخص ہے جو اپنی گفتگو میں سچائی سے کام لے، غلط بیانی نہ کرے اور اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھائے. اب بتا دیا کہ صادق شخص کون ہے. کسے ہم صادق کہہ سکتے ہیں، سچا کہہ سکتے ہیں؟ کہ جب وہ بات کرے، جب وہ گفتگو کرے تو سچ بولے، اور جب کوئی کام کرے تو غلط بیانی نہ کرے. یعنی کسی سے بات کرے، کسی سے کچھ بھی کہے تو اس میں جھوٹ نہ ہو. اور سب سے بڑی بات کہ اس کے ذمے جو کام لگا دیا گیا ہے اسے پوری ایمانداری سے مکمل کرے، اس میں خیانت نہ کرے، اس میں یعنی یہ نہ کہے کہ کوئی بات نہیں، مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں یہ کام نہیں کرتا. تو ایک بات ذہن میں رکھیں، جس کہ دنیا کی زندگی میں لوگوں سے چھپ کر آپ کچھ غلط کام کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. تو بہتر ہے کہ جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں اچھی طرح سے پورا کریں. تو صادق شخص کیا ہے؟ کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، غلط بیانی نہیں کرتا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے. جی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے کردار میں صداقت بنیادی خوبی تھی. بنیادی سب سے پہلے. بنیادی سب سے پہلی خوبی، وصف یا اچھائی کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے ان میں سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلا وصف کیا تھا؟ صداقت.
کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اور ایک نبی کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچ پر قائم رہتا ہے، چاہے اس سچ میں اسے کتنی ہی تکالیف کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہمیشہ سچائی اور صداقت کا درس دیا۔ پیروکاروں، کیا مطلب ہے اس کا؟ پیروی کرنے والے۔ اور درس، سبق، درس دیا، سبق دیا، کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کے کردار کی سب سے پہلی خوبی کیا تھی؟ صداقت۔ اور پھر جو ان کی پیروی کرنے والے تھے، ان کی باتوں کو ماننے والے تھے، انہیں بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے سچائی اور صداقت کا درس دیا، سبق دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم اور جابر بادشاہوں کے سامنے کڑی مشکلات کے باوجود ہمیشہ سچ بول کر کلمہ حق بلند کیا۔ جابر ظلم کرنے والا، جابر ظلم کرنے والا، یا ظالم بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور خلافت میں، یا جب وہ اس دور میں تھے، تو ان کے جو بادشاہ تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسلام کی تبلیغ سے روکا، اور ان پر بہت مشکلات پیش آئیں، انہیں بہت تکالیف پہنچائی گئیں کہ وہ دین اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن ان سب مشکلات کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور کلمہ حق بلند کیا، یعنی جو سچی بات تھی اس پر قائم رہے۔ یہ نہیں سوچا کہ میں جھوٹ بول کر بچ جاؤں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو مرضی ہو جائے، جتنی مرضی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بارے آپ جانتے ہیں کہ انہیں صرف اس وجہ سے آگ میں پھینک دیا گیا تھا کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے کیا ہوا تھا؟ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ اس دور حکومت میں، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت وہاں فرعون کی حکومت تھی، اور فرعون کیا کرتا تھا؟ یعنی فرعون کو کسی نے پشین گوئی کی تھی کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو کہ تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا اور تمہیں ختم کر دے گا۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے علاقے کے یا اپنے ملک کے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے تھے انہیں پیدا ہوتے ہی مروا دیتا تھا۔ لیکن جہاں حکم الہی ہو
وہاں پر کوئی تدبیر کام نہیں آتی۔ تو کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے انہیں ایک ٹوکرے میں ڈال کر دریا میں بہا دیا، اور وہ ٹوکری جو ہے وہ دریا میں بہتے بہتے کہاں پہنچی؟ فرعون کے محل میں ہی پہنچی۔ فرعون کے محل میں پہنچی، اور ان کی بیوی جو تھیں، فرعون کی بیوی جو کہ اسلام قبول کر چکی ہوئی تھیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا بڑا کیا، اور پھر ان کے اوپر بھی بہت مشکلات آئیں، اور آخر میں آپ جانتے ہیں کہ فرعون کا کیا انجام ہوا۔ تو یعنی جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی پریشانی آئیں، لیکن کیا کیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام نے سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ 2 پیراگرافس ہمارے ہو گئے۔ اس میں آپ MCQs اور شارٹ کوسچنس بھی بنا سکتے ہیں کہ صداقت سے کیا مراد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لقب سے پکارا جاتا تھا، صادق کس شخص کو کہتے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے کردار میں بنیادی خوبی تھی۔ اب اس میں آپ بتا سکتے ہیں صداقت، اس کے علاوہ کلمہ حق، یا ایک اور لکھ کر جو درست ہوگا اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ جی 3rd پیراگراف دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کو پکارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے اہل قریش، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک زبردست لشکر تم پر حملہ کرنے کو تیار کھڑا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ اب دیکھیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت بارے بتایا گیا ہے کہ جب نبوت کا اعلان ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے خفیہ تبلیغ کرتے رہے، پھر انہوں نے اہل خاندان کو اسلام کی دعوت دی، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ کوہ صفا۔ کہاں لے گئے؟ کوہ صفا، اور وہاں قریش کو پکارا، یعنی اہل مکہ کو وہاں اکٹھا کیا، اور جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا۔ اب دیکھیں، جب ہم سوال کسی سے کرتے ہیں تو مخاطب کرتے ہیں، جیسے میں آپ کو مخاطب کرتی ہوں کہ بیٹا آپ کھڑے ہوں اور بات کریں، یا اسٹوڈنٹس، تو اس طرح مخاطب کرنے کے لیے ایک نام دیا جاتا ہے، بلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش کو مخاطب کیا، کیسے؟ اے اہل قریش، اگر میں یہ کہوں کہ جس پہاڑی پر میں کھڑا ہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، بالکل تیار ہے کہ وہ کسی وقت بھی تم پر حملہ کر سکتا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ یعنی تم مانو گے کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ سب لوگوں نے بیک زبان کہا، بیک۔
بیک کا مطلب ہے ایک ساتھ، ایک ساتھ، یعنی ایک زبان ہو کر ایک ساتھ کہا۔ اب کیا کہا؟ اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا لشکر پہاڑی کے پیچھے نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا یقین کریں گے۔ کیا کہا تھا؟ کہ ہم جانتے ہیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر موجود نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ اور کیوں کریں گے یقین؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، تو ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ اب اس کے بعد یہ ایک واقعہ ہو گیا جو کہ صداقت بارے ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اب یہ ایک دوسرا واقعہ صداقت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندر 4 بری عادتیں ہیں۔ یعنی اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا؟ میرے اندر 4 بری عادتیں ہیں۔ اب وہ عادتیں کیا ہیں؟ میں شراب پیتا ہوں، چوری کرتا ہوں، بدکار ہوں اور جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ اب دیکھیں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ معاشرے کی ایک بڑی بڑی برائیوں میں آ جاتا ہے کہ جب انسان شراب حرام ہے تو جب شراب پیتا ہے تو وہ اپنے حواس میں نہیں رہتا اور اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ، یا جو بات وہ کر رہا ہے اس سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ چوری کرنا یہ بھی معاشرے کی برائی ہے کہ جب آپ کسی کے گھر چوری کرتے ہیں تو دوسرے کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بدکار ہوں یعنی میرے اعمال جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، میں گناہ کرتا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات کیا؟ کہ جھوٹ بولتا ہوں، کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے میں جھوٹ کا سہارا لے لیتا ہوں، میں جھوٹ بول لیتا ہوں۔ تو اس نے کیا کہا؟ میں ان کو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ یعنی اس نے یہ بھی کہا کہ میرے اندر 4 بری عادتیں ہیں۔ اس نے وہ عادتیں بھی بتائیں، لیکن ساتھ ہی کیا کہا؟ کہ میں چاروں کو اکٹھا نہیں چھوڑ سکتا، چاروں کو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، ایک ایک کر کے چھوڑ سکتا ہوں۔ یعنی اس نے کہا کہ یہ 4 بری عادات ہیں، میں چاروں کو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، ایک ایک کر کے چھوڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ پہلے کون سی عادت کو ترک کروں؟ ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ یعنی اس شخص نے کہا کہ کوئی ایک عادت میں چھوڑنے کو سب سے پہلے تیار ہوں،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ میں سب سے پہلے کون سی عادت کو چھوڑوں، کون سی عادت کو ترک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اور جب اس پر پختہ ہو جاؤ تو مجھے آ کر بتا دینا۔ پختہ، پکا، پختہ پکا، یعنی جب اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ میں کوئی ایک عادت چھوڑ سکتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ یعنی نہ انہوں نے شراب سے منع فرمایا، نہ چوری سے، اور نہ بدکاری سے، کہ چونکہ اس نے کہا تھا کہ ایک عادت میں چھوڑ سکتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ایک جھوٹ سے اس کی باقی بری عادتیں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن انہوں نے اس شخص کو صرف اتنا کہا کہ جھوٹ چھوڑ دو اور پھر اس پر پختہ ہو جاؤ، یعنی پکے ہو جاؤ، تم تہیہ کر لو کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، تو جب تم پختہ ہو جاؤ گے تو مجھے آ کر بتا دینا۔ یعنی تم نے کہا ہے کہ ایک عادت تو جھوٹ چھوڑ دو، اور جب تم جھوٹ کو پوری طرح سے چھوڑ دو گے تو پھر مجھے آ کر بتا دینا، پھر میں تمہیں دوسری عادت کا کہوں گا کہ اس کو ترک کرو۔ ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس، اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 47 کھولیں گے، ہم اس واقعے کا باقی حصہ وہاں پڑھیں گے۔ جی، وہ شخص کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ساری بری عادتیں ایک ساتھ ہی چھوٹ گئی ہیں۔ کیسے چھوٹی؟ اس نے تفصیل بتائی کہ میں نے چوری کا ارادہ کیا، شراب پینے اور بدکاری کا سوچا، مگر میں ان سب باتوں سے اس لیے بچ گیا کہ جب مجھے خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ان کے بارے میں پوچھیں گے تو مجھے سچ بتانا پڑے گا، اور اس طرح مجھے دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ پہلے میں جھوٹ بول کر اپنے عیب چھپا لیتا تھا۔ عیب کہتے ہیں برائی کو، عیب برائی یا خامی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب غلط کام کر کے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ دیکھیں اس نے کتنی اچھی بات کی کہ ایک جھوٹ سے اس کی جتنی بھی بری عادتیں تھیں وہ چھٹ گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ جھوٹ چھوڑ دے گا۔ تو اس نے کہا کہ جب میں نے چوری کا ارادہ کیا،
شراب پینے کا ارادہ کیا اور جب میں نے بدکاری کے بارے سوچا تو میرے ذہن میں آیا کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاؤں گا تو مجھے سچ بولنا پڑے گا۔ ظاہری بات ہے، اس نے جھوٹ کا تو وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولے گا، تو اس نے کہا میں سچ بولوں گا تو مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ بھی میں نے شراب بھی پی، میں نے چوری بھی کی اور میں نے بدکاری بھی کی۔ تو یہ سوچ کے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، تو اس نے نہ تو چوری کی، نہ شراب پی اور نہ ہی بدکاری کے بارے سوچا۔ تو اس طرح ایک جھوٹ چھوڑنے سے، ایک جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کر لینے سے اور پھر اس پر عمل کرنے سے اس کی ساری برائیاں، اس کی ساری بری عادات اس سے چھوٹ گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی صاف گوئی پر بہت خوش ہوئے، یعنی اس صاف گوئی سچ بولنا، صاف گوئی سچ بولنا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے منہ سے سچ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی جو ہے وہ بتائی گئی ہے فضیلت، اور کتنی جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے سچ بولنے کے بارے میں، کہ جو شخص سچ بولتا ہے وہ ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور ہوتا ہے، اگر اس دنیا کی زندگی میں نہیں تو آخرت میں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہیں ان سب نے جھوٹ نہیں بولا۔ ان کی بنیادی خوبی کیا تھی؟ صداقت، سچائی پر تھے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سی تکالیف بھی برداشت کی، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ اس لیے ہمیں اس میں نصیحت مل رہی ہے، ہمیں سبق مل رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، ترجمہ: سچ نجات دیتا ہے جبکہ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ کہ آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کو نجات مل جاتی ہے، آپ اچھے راستے پر چلتے ہیں، دنیا میں بھی سرخرو ہوتے ہیں اور آخرت میں اللہ کے حضور بھی سرخرو ہوتے ہیں۔ اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کیا کرتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے۔ اب اس کی مثال اسٹوڈنٹس، آپ نے اردو بی میں اپنی گرامر میں کہانی جھوٹ کی سزا پڑھی ہوگی کہ ایک لڑکا، ایک گڈریا بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے جاتا ہے تو اسے شرارت سوچتی ہے۔ اب دیکھیں، اس نے شرارتاً جھوٹ بولا، اس کا مقصد نہیں تھا کہ وہ کسی کی دل آزاری کرے، بس اسے شرارت سوجھی کہ میں جھوٹ بولوں، شیر آ گیا۔ تو اس نے چلانا شروع کر دیا کہ شیر آیا، شیر آیا۔ تو کیا ہوا کہ گاؤں والے بھاگتے ہوئے آئے اس کی مدد کرنے کے لیے، کہ اس نے پہلی دفعہ جھوٹ بولا تھا۔ اب کیا ہوا کہ اس نے دیکھا کہ اسے یعنی بڑا مزہ آیا جھوٹ میں۔ آپ کہتے ہیں نا، جو فریب ہوتا ہے، جو دھوکہ ہوتا ہے، وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو اسے جھوٹ کا بڑا مزہ آیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ جھوٹ جو ہے وہ کچھ عرصے بعد پھر جھوٹ بولا۔ پھر لوگ آ گئے کہ شاید واقعی اس دفعہ آ گیا،
तीसरी मर्तबा फिर झूठ बोल दिया। जब लोगों ने देखा कि ये बार बार झूठ बोल रहा है तो फिर उसके साथ क्या हुआ कि जब वाकई शेर आ गया तो उसकी मदद को कोई ना आया। तो देखें, एक झूठ से इंसान की ज़िंदगी कितनी बदल जाती है कि लोग अगर शुरू में आपके झूठ पर यकीन कर भी लें, लेकिन जब आप बार बार झूठ का सहारा लेते हैं तो फिर लोग जान जाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो फिर जब आप सच भी बोलते हैं तब भी आपकी बात को कोई नहीं मानता। और अगर आप सच्चाई पर कायम हैं, आप सच बोलते हैं, तो फिर लोग भी मुश्किल वक्त में आपका साथ देने के लिए तैयार होते हैं कि ये शख्स सच बोल रहा है। इसलिए हमें ज़िंदगी में कोई भी काम, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं, एक कहावत है कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कि आपने कुछ गलत काम किया, फ़र्ज़ करें आप घर में अकेले हैं, आपसे गिलास टूट गया, आपकी मामा ने पूछा ये किसने तोड़ा है, तो आप अगर सच बोल देंगे तो हो सकता है कि आपकी वालिदा आपको कुछ ना कहें और ये कहें कि ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप ये कह देते हैं मैंने तो नहीं तोड़ा, मुझे तो नहीं पता था, तो ये झूठ हो गया। अब क्या हुआ, वो वालिदा के सामने झूठ बोल दिया। अब जब वालिदा ने किसी और से बात की कि मेरा आज ये गिलास पता नहीं कैसे टूट गया है, तो फिर झूठ का सहारा लिया कि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा या मैंने नहीं तोड़ा, या आप किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो इस तरह झूठ बढ़ता चला जाता है। तो बेहतर है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो उसकी माफ़ी मांग लें। हो सकता है वक्ती तौर पर आपके वालिदैन आपको डांट दें, लेकिन वो डांट बेहतर है झूठ से। कम से कम उनके जहन में ये बात तो होगी कि हमारा बच्चा झूठ नहीं बोलता। तो इसलिए हमें भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और सच्चाई को अपनाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया है। इस पहले दिन के काम में जो अल्फाज मायनी मैंने आपको करवाए हैं वो आपने याद करने हैं, कॉपी पर लिखने हैं। उसके अलावा इसमें से 5 MCQs और 5 मुख्तसर सवालात भी आपने बनाने हैं और कॉपी पर लिखने हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। दूसरे दिन का काम आपकी पढ़ाई है। आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 47 खोलें, पेज नंबर 47। जी, पहले दिन के काम में हमने सफ़ा नंबर 47 आधा पढ़ा था। आज हम सफ़ा नंबर 47 बाकी आधा पढ़ेंगे। हमारा उन्वान है सदाकत की अहमियत और फ़जीलत। क्या है? सदाकत की अहमियत और फ़जीलत। कि सदाकत क्यों अहम है, हमें क्यों सच बोलना चाहिए और उसकी क्या बड़ाई है, क्या अज़मत है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। जी, पेंसिल्स आपके हाथ में हैं? वेरी गुड। जी, सदाकत बेहतरीन सिफ़त है और मोमिन की पहचान है। सिफ़त कहते हैं खूबी, सिफ़त खूबी।
کہ صداقت سب سے اچھی خوبی ہے، صفت ہے، اور کس کی پہچان ہے؟ مومن کی۔ سچ بولنے والا سچ بولنے سے انسان طرح طرح کی برائیوں، پریشانیوں اور بری عادات سے بچا رہتا ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں بتا دیا کہ سچ بولنا بہترین صفت ہے، بہترین وصف ہے، اور کس کی پہچان ہے؟ مومن کی۔ اور جب ہم سچ بولتے ہیں تو کس سے بچے رہتے ہیں؟ برائیوں سے، پریشانیوں سے اور بری عادات سے۔ اوکے، قرآن مجید میں سچ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سچ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب وہ کیا ارشاد ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی یہاں پر یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے، سچے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن نہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نہ امانت میں خیانت کرتا ہے، لہٰذا جو معاشرہ صادق ہوگا وہ پرامن اور کامیاب ہوگا۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک فرق واضح آپ کو میں کر دوں، مسلمان اور مومن کا۔ مسلمان جس نے اسلام قبول کیا اور وہ کچھ حد تک اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کوئی برائی بھی کر جاتا ہے۔ لیکن مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو کہ نہ صرف اسلام قبول کرتا ہے بلکہ وہ ڈٹا رہتا ہے صداقت پر، سچائی پر، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ سچ بولتا ہے اور سچائی پر قائم رہتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی یا گناہ سرزد نہ ہو، تو ایسے شخص کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو اب کیا پہچان بتائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مومن نہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، اور نہ ہی امانت میں خیانت کرتا ہے، کہ کسی نے اگر کوئی چیز رکھوائی ہے تو وہ اسے ایمانداری سے واپس کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ جو معاشرہ صادق ہوگا، یعنی جہاں پر صداقت ہوگی، جہاں پر راست بازی ہوگی، وہ معاشرہ پرامن اور کامیاب ہوگا۔ صداقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور انسان صداقت کو بطور عبادت اپنا کر اللہ تعالیٰ کی صفات پر عمل کرتا ہے۔ اب بتا دیا کہ صداقت کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور انسان کس طرح سے ان صفات پر عمل کرتا ہے؟ عبادت کر کے، بطور عبادت، کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی
رضا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ تو اسی طرح سچ بولنا بھی ایک عبادت ہے۔ جب آپ یہ سوچ کر سچ بولیں کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میں سچ بول رہا ہوں، تو وہ بھی عبادت میں آ جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ جی اسٹوڈنٹس، اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 48 کھولیں گے۔ صفحہ نمبر 48 پر ہماری ہیڈنگ ہے صداقت کی اقسام۔ صداقت کی اقسام یعنی سچائی کی کتنی قسمیں ہیں؟ سچائی کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ اب وہ کون کون سی قسم ہیں؟ سب سے پہلے جو قسم ہے وہ ہے زبان کی صداقت۔ کس کی صداقت؟ زبان کی صداقت، یعنی زبان سے سچ بولنا، ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی ہو، وہ اس میں جھوٹ نہ ہو، اس کو زبان کی صداقت کہا جاتا ہے۔ یہ صداقت کی عام اور مشہور قسم ہے جس کی پابندی ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یعنی یہ قسم، یعنی زبان کی صداقت، یہ قسم جو ہے وہ عام اور مشہور ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں جو بھی بولتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ۔ تو ہماری زبان سے سچ ادا ہو رہا ہے یا جھوٹ، اس کو زبان کی صداقت کہتے ہیں، اور اس کی پابندی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ سچ بولے۔ مسلمان کبھی جھوٹ بول کر اپنی زبان کو آلودہ نہیں کرتا۔ آلودہ گندا۔ کہ جو مسلمان ہے وہ جانتا ہے کہ اگر جھوٹ بولا تو اس کی زبان آلودہ ہو جائے گی، اس کی زبان گندی ہو جائے گی، تو وہ کبھی بھی جھوٹ بول کر اپنی زبان کو آلودہ نہیں کرتا۔ وعدہ پورا کرنا اور قول و اقرار کا نبھانا بھی اسی قسم میں شامل ہے۔ وعدہ پورا کرنا یعنی آپ نے زبان سے کسی سے وعدہ کیا ہے، اور جب آپ اس وعدے کو پورا کرتے ہیں تو وہ زبان کی صداقت ہے۔ جب کسی سے بات کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی اقرار کرتے ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، تو آپ نے اس کے ساتھ قول و اقرار کر لیا، تو آپ جب اس بات پر قائم رہتے ہیں تو یہ زبان کی صداقت ہے۔ نمبر 2 ہے دل کی صداقت۔ نمبر 2 دل کی صداقت۔ دل کی صداقت سے کیا مراد ہے؟ کہ جو انسان کی زبان پر ہو وہی دل میں ہو۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ فرض کریں آپ کوئی شخص ملتا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں یو آر لکنگ سو گارجیس، یو آر لکنگ سو کیوٹ، کہہ دیتے ہیں نا۔ لیکن اگر
آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ وہ شخص اچھا لگ رہا ہے اور پھر آپ وہ بات زبان سے بھی ادا کر رہے ہیں تو وہ دل کی صداقت ہے. لیکن اگر آپ نے صرف زبان سے کہہ دیا یو آر لکنگ سو کیوٹ، یہ میں ایک عام فقرہ بتا رہی ہوں جو کہ روزمرہ زندگی میں آپ استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے زبان سے کہہ دیا یو آر لکنگ سو کیوٹ، لیکن دل میں آپ کہتے ہو یہ کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ اس نے کیسے بال بنائے ہوئے ہیں، یہ تو بالکل نہیں اچھا لگ رہا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بات آپ کی زبان پر ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہے، تو وہ کیا آ جاتا ہے؟ جھوٹ آ جاتا ہے. اس کو ہم جھوٹ کی قسم کہتے ہیں کہ آپ کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ کی زبان سے کچھ اور لفظ استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ جھوٹ میں ہیں. اور اگر آپ وہی بات کرتے ہیں جو آپ کے دل میں ہے تو اسے دل کی صداقت کہا جاتا ہے. گویا انسان کا دل اور دماغ زبان کی صداقت پر عمل پیرا ہوں، عمل کریں. یعنی ہمارا دل جو بات سوچ رہا ہے یا جو چاہتا ہے اور ہمارا دماغ جو بات سوچ رہا ہے وہ سچائی پر مبنی ہو، سچ ہو، جھوٹ نہ ہو. تو جب جو ہمارے دل میں اور دماغ میں ہے جب ہم وہی بات زبان سے ادا کرتے ہیں تو اسے دل کی صداقت کہا جاتا ہے، اور اس کے قول و فعل کی تصدیق اس کا دل بھی کرتا ہو. یعنی میں نے ابھی بتا دیا کہ جو آپ نے سوچا یا جو آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ وہی بات کرتے ہیں تو اسے دل کی صداقت کہا جاتا ہے. جی نیکسٹ ہمارا ہے صداقت عمل. صداقت عمل یعنی عمل کی صداقت، عمل کی سچائی. اب کیا ہے اس میں بتایا ہوا؟ صداقت عمل سے مراد عمل کی وہ سچائی ہے کہ انسان زندگی میں جو کرے محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کرے، محض صرف کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے اس میں اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے مطمئن ہو جائے. تو جب ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اسے صداقت عمل کہا جاتا ہے. اس میں دکھاوا اور نمود و نمائش ہرگز شامل نہ ہو. یعنی اس میں دکھاوا، ظاہری بناوٹ، دکھاوا ظاہری بناوٹ اور نمود و نمائش یعنی دکھانا، کسی کی شاباش لینے کے لیے یا اپنی مشہوری کے لیے لوگوں کے سامنے کچھ بیان کر دینا یا کچھ بتانا یا کوئی کام کرنا، اسے نمود و نمائش کہا جاتا ہے. تو کیا کہا ہے
کہ صداقت عمل کیا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں اور اس میں دکھاوا اور نمود و نمائش ہرگز شامل نہ ہو، ہرگز یعنی بالکل بھی شامل نہ ہو۔ صحیح اور سچا مسلمان وہی ہے جو زبان، دل اور دماغ کی مکمل ہم آہنگی سے اپنے عمل کی صداقت کا اظہار کرتا ہے۔ ہم آہنگی متفقہ رائے، ہم آہنگی متفقہ رائے، یعنی ایک سچا اور صحیح مسلمان کون ہے کہ جو وہ زبان سے ادا کر رہا ہے وہ اس کے دل میں بھی ہو، اور وہ جو کام کر رہا ہے وہ بھی سچائی پر مبنی ہو، تو وہ تبھی وہ ایک سچا اور صحیح مسلمان کہلائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے مومن کے متعلق پوچھا، کیا پوچھا؟ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ یعنی کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا، لا، لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ کہ اور یہ کون سا کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا۔ لا نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم روزمرہ زندگی میں یہ جائزہ لیں کہ ہم کتنے صادق ہیں اور کس حد تک سچ پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ یعنی اب آخر میں ہمیں کیا اخلاقی سبق دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ جائزہ، جانچ، پڑتال، یہ الگ الگ ہیں۔ جانچ کرنی چاہیے یا پڑتال کرنی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے صادق ہیں، کتنے سچے ہیں، ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں اور کتنا سچ بول رہے ہیں، اور جو سچ ہم بول رہے ہیں کیا ہم اس پر ثابت قدم ہیں؟ ثابت قدم، ڈٹے رہنا، ثابت قدم، ڈٹے رہنا، کہ ہم سچ تو بول رہے ہیں لیکن پھر ہم اس سچ پر کتنا عمل کر رہے ہیں اس کا بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، یہ آپ کا دوسرے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں جو میں نے الفاظ معنی آپ کو بورڈ پر لکھے ہیں آپ نے یاد کرنے ہیں اور کاپی پر لکھنے ہیں، اور اس میں سے کوئی سے 5 MCQs اور 5 مختصر سوالات بھی آپ نے بنانے ہیں اور کاپی پر لکھنے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنا تیسرے دن کا کام شروع کریں گے۔ تیسرے دن کا کام ہماری مشق ہے۔ آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 49 کھولیں۔ جی، ہمارا پہلا سوال ہے
مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں. یعنی نیچے کچھ سوالات دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے جوابات یاد کرنے ہیں اور لکھنے ہیں. تو آپ سب بچے اپنی پینسلز اپنے ہاتھ میں رکھیں اور جو سوال کا جواب میں آپ کو کتاب پر لگوا رہی ہوں وہ آپ نے نشان لگا لینا ہے اور اسے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلا سوال ہے صداقت کا مفہوم کیا ہے؟ صداقت کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ کیا لکھیں گے؟ بالکل پہلا پیراگراف آپ کے سبق کا بالکل شروع سے، صداقت سے مراد سچائی یا راست بازی ہے، یعنی ایسی بات کہنا جسے کوئی جھٹلا نہ سکے. سچا قول و فعل اور درست عمل عین صداقت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. اسی لیے مکہ مکرمہ والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق یعنی سچ بولنے والا کہہ کر پکارتے تھے. صادق وہ شخص ہے جو اپنی گفتگو میں سچائی سے کام لے، غلط بیانی نہ کرے اور اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھائے. یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے. سوال نمبر 2 ہے صداقت کی فضیلت و اہمیت قرآن و حدیث میں کیا بیان ہوئی ہے؟ تو یہ آپ کے صفحہ نمبر 47 پر آپ کی ہیڈنگ ہے صداقت کی اہمیت اور فضیلت. یہاں سے آپ کا دوسرا سوال شروع ہوگا. صداقت بہترین صفت ہے اور مومن کی پہچان ہے. سچ بولنے سے انسان طرح طرح کی برائیوں، پریشانیوں اور بری عادات سے بچا رہتا ہے. قرآن پاک میں سچ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد ربانی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مومن نہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نہ امانت میں خیانت کرتا ہے. لہٰذا جو معاشرہ صادق ہوگا وہ پرامن اور کامیاب ہوگا. صداقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور انسان صداقت کو بطور عبادت اپنا کر اللہ تعالیٰ کی صفات پر عمل کرتا ہے. یہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے. سوال نمبر 3 ہے صداقت کی اقسام کون سی ہیں؟ تو آپ کے صفحہ نمبر 48 پر آپ کی ہیڈنگ ہے صداقت کی اقسام. یہ آپ نے پوری لکھنی ہے. سچائی کی 3 بڑی قسمیں ہیں. زبان کی صداقت اس کو ڈیفائن کرنا ہے، دل کی صداقت اس کو ڈیفائن کرنا ہے، صداقت عمل اس کو ڈیفائن کرنا ہے. اور یہ آپ کا کہاں سوال مکمل ہوگا؟ اس میں دکھاوا اور نمود و نمائش ہرگز شامل نہ ہو. اوکے جی. سوال نمبر 2 ہے صحیح جواب پر گڈ کا نشان لگائیں.
اب اس میں سب سے پہلا کیا ہے، یعنی یہ آپ کے MCQs ہیں. صداقت کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ جی سچائی. تو جہاں سچائی لکھا ہے آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینا ہے. نمبر 2، مومن کے اندر خیانت کے علاوہ اور کون سی بری عادت جمع نہیں ہو سکتی؟ یعنی مومن شخص امانت میں خیانت نہیں کرتا، اس کے علاوہ اور کون سی بری عادت مومن میں نہیں ہوتی؟ کون سی نہیں ہوتی؟ جھوٹ. تو جہاں جھوٹ لکھا ہوا ہے وہاں آپ نے ٹک کر دینا ہے. نیکسٹ ہے، صداقت کا اعتراف کرنا کیا ہے؟ کیا ہے صداقت کا اعتراف؟ ایمان، کہ ہم صداقت کو مان لیتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. نیکسٹ ہے، صادق اور امین کن کے القاب تھے؟ کن کے القاب تھے؟ کن کے تھے؟ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نیکسٹ ہے، نیکی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ کہاں لے جاتی ہے؟ جی جنت میں لے جاتی ہے. نیکی کہاں لے جاتی ہے انسان کو؟ جنت میں لے جاتی ہے. یہ آپ کے MCQs مکمل ہو گئے. لیکن جو ہم نے پہلے اور دوسرے دن میں ریڈنگ کی ہے، آپ نے ان میں بھی 5 MCQs اور 5 مختصر سوالات بنانے ہیں. سوال نمبر 3 ہے، درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. یعنی جو درست ہیں ان کے آگے ہم نے گڈ کا نشان لگا دینا ہے اور جو غلط ہیں ان کے آگے کراس کا نشان لگا دینا ہے. تو پہلا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ہمیشہ سچ بولا. ہمیشہ سچ بولا ہے نا، تو یہ درست ہے. نیکسٹ ہے، آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 50 کھولیں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے ہیں ان کے کردار میں سچائی بنیادی خوبی تھی. جی بالکل، یہ بھی درست ہے. نمبر 3، انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے محض لوگوں کی رضا کی خاطر کرے. لوگوں کی رضا نہیں، اللہ کی رضا. اس کا مطلب یہ غلط ہے. نیکسٹ ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے. جی بالکل، ایک مکمل دین ہے ہمارا دین اسلام. صداقت عمل کا مطلب ہے جو بات انسان کی زبان پر ہو وہی اس کے دل میں ہو. جو بات زبان پر ہو وہی دل میں ہو. تو کیا یہ صداقت عمل ہے؟ نہیں، وہ تو دل کی صداقت میں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ غلط ہے. اوکے جی. نیکسٹ آپ کا کوشچن ہے، خالی جگہ پر کریں. نمبر 1، صداقت کے معنی ڈیش کے ہیں. کیا معنی ہے صداقت کے؟ جی سچائی یا راست بازی. نیکسٹ ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے کردار میں
डैश बुनियादी खूबी थी। क्या बुनियादी खूबी थी? सदाकत यानी सच्चाई। नंबर 3, सच निजात देता है और डैश हलाक करता है। क्या हलाक कर देता है? जी, झूठ। झूठ हलाक कर देता है। नेक्स्ट है, सदाकत डैश की पहचान है। सदाकत किसकी पहचान है? मोमिन की। सदाकत किसकी पहचान है? मोमिन की। जी स्टूडेंट्स, ये आपका मारूज़ी काम मुकम्मल हो गया। कुछ मुख्तसर सवालात मैं आपको बताने लगी हूँ, जवाब आपने बुक से ख़ुद करने हैं और कुछ मुख्तसर सवालात आप बनाएंगे ख़ुद। पहला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन के मुतल्लिक क्या इरशाद फरमाया? अब क्या इरशाद फरमाया था कि जब किसी शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, फरमाया कि क्या मोमिन झूठा हो सकता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला, नहीं। ओके। दूसरा सवाल है, तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में कौन सी खूबी नुमायाँ थी? कौन सी खूबी नुमायाँ थी? जी, सदाकत। तो आप इसको लिख देंगे कि तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के किरदार में सदाकत नुमायाँ खूबी थी। सवाल नंबर 3 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पहाड़ी पर चढ़कर कुरैश को बुलाया? किस पहाड़ी पर चढ़े थे? जी, कोहे सफ़ा पर। तो आपने इसको लिख देना। सवाल नंबर 4 है, वो कौन सी बुरी आदत हैं जो मोमिन में नहीं पाई जाती? कौन कौन सी बुरी आदत मोमिन में नहीं पाई जाती? तो इसमें आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद लिखना है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन ना तो झूठ बोलता है और ना अमानत में ख़यानत करता है। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, सच बोलने वाले के मुतल्लिक कुरान की आयत का तर्जुमा लिखें। तो क्या कुरान की आयत है? वकूनू मास सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। ठीक है। सवाल नंबर 6 है, सही और सच्चा मुसलमान कौन है? ये हमने आप आखिर में दूसरे दिन के काम में पढ़ा है कि सही और सच्चा मुसलमान वही है जो ज़ुबान, दिल और दिमाग की मुकम्मल हम आहंगी से अपने अमल की सदाकत का इजहार करता है। समझ आ गया स्टूडेंट्स? ये आपका सबक नंबर 2 सदाकत मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ये सबक आपको समझने में आसानी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।